بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ملاپ کے کچھ قواعد وضع کیے ہیں جن کو پورا کرنا میاں بیوی دونوں پر واجب قرار دیا ہے۔ عورت کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ شوہر کی خواہشات کی تکمیل سے بلا عذر انکار نہ کرے، مگر کچھ حالات ایسے بھی ہیں جب مرد اگر ان اوقات میں بیوی سے مباشرت کا تقاضا کرے تو اسلام کے مطابق وہ جنسی زیادتی کا مرتکب قرار پائے۔ ایام حیض کے دوران میاں بیوی کی مباشرت سے اسلام میں منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے ثبوت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو وہ نجاست ہے، بس حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ جہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور بہت پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان اوقات کے دوران اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی میلاپ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو زبردستی زیادتی قرار دیا گیا ہے۔ شریعت مطہرہ نے جماع کو انسانی حق دینے کے ساتھ ساتھ شرعی حق بھی دیا ہے، اس لیے اس پر بہت ہی فضیلت بیان کی گئی ہے تاکہ ایک مسلمان کو اس حال میں بھی ثواب ملے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیوی سے جماع کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی بیوی سے نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور۔ فرمایا، جب گناہ سے بچنے کے لیے حلال جگہ اس کو صرف کیا تو ضرور ثواب ملے گا۔ اندازہ لگا کہ خدا پاک کی کتنی نعمتیں ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے۔ باقی نیک اولاد کے حصول کے لیے ہم بستری کا کوئی خاص وقت شریعت مخصوص نہیں ہے، جس وقت چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے، اور خاص کر اس دعا کو کثرت سے مانگا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ البتہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن اپنی بیوی سے جماع کرنا باعث اجر ہے۔ چنانچہ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے روایت نقل فرمائی ہے، یعنی کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ اپنی بیوی سے ہر جمعے کے دن میں ہم بستری کریں؟ یہ ترغیب اس لیے ہے کہ ہر شخص کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اس کے اپنے غسل کا، دوسرے اس کی بیوی کے غسل کا۔ شریعت میں بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کرنے میں دن اور وقت کی کوئی قید نہیں۔ میاں بیوی کے باہمی رضامندی سے جب چاہیں اس شریف فریضے کو سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن جمعرات اور جمعے کو ہم بستری کرنے کے مختلف احادیث میں مختلف فضائل بیان کیا گیا ہے۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی پراگندگی پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے بعد نماز اور جمعہ میں دل جمعی حاصل ہو جائے۔ نیز حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص اپنی بیوی سے جماع کا ارادہ رکھتا ہو تو بے ستر ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اس لیے کہ اگر اس صحبت سے ان کے درمیان اولاد مقدر ہوئی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ پاک کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور آپ اس سے جو اولاد عطا فرمائے اس کو شیطان سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر اس میلاب میں حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ دعا ستر کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اگر ستر کھلنے کے بعد یاد آئے تو دل سے پڑھیں، زبان سے نہیں۔
اور دعا میاں بیوی دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ شیطان کے نقصان نہ پہنچانے کے مطلب میں علماء نے کئی مطلب بتائے ہیں، مگر ایک عمدہ مطلب بعض علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس بچے کا ایمان محفوظ رہے گا، شیطان اسے ایمان سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک دعا کی برکت سے بچے کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ عین صحبت کے حال میں بولنا بھی مناسب نہیں، نہ ہی اس وقت بیوی کے علاوہ کسی اور سے جماع کرنے اور لطف اندوز ہونے کا خیال ذہن میں ہونا چاہیے، ورنہ یہ بھی زنا کے مترادف ہوگا۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پورا بدن دیکھنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر بلا ضرورت اچھا نہیں ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سطر دیکھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سطر زندگی بھر دیکھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی عنہ نے شرح شمائل میں لکھا ہے کہ نماز کے اوقات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا اولاد کے نافرمان ہونے کا سبب ہے۔ راجہ مرد کا ایسے وقت میں ہم بستر ہونا جس سے جماعت فوت ہو جائے یا اولاد کے نافرمان ہونے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے نماز کے اوقات میں بھی ہم بستری کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ بیوی کو شوہر کے سامنے ہمیشہ زینت کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ اس کی نگاہ غیروں پر نہ پڑے اور اس کی طرف سے دل میں کوئی کدورت پیدا نہ ہو۔ اس کا حکم شریعت میں بھی کیا گیا ہے، بالخصوص جب شوہر سفر سے آئے تو عورت زینت اختیار کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مدینہ سے باہر قیام کرتے تاکہ مدینہ میں عورتوں کو اطلاع مل جائے اور وہ صاف ستھری ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو کہہ رہی تھی میں اس کے لیے نہیں، نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ یہ عورت شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوا لے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ آپ بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچانے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم انہیں پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ ہو، جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے ہی بنی سنوری رہے۔